سورہ بقرہ پارہ 2 آیت نمبر 172 172 اور رکوع نمبر 4 ہے. آیت نمبر 172. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم پاکیزہ روزی جو ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے کھاؤ. واشکروا للہ اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہو یعنی اگر تم اپنے آپ کو خاص اللہ ہی کے بندے سمجھتے ہو تو پھر اسی کی عبادت کرو اور یہ جو پاکیزہ روزی تمہیں دی ہے وہ اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. کہا انما حرم علیکم المیتۃ اللہ ہی نے تمہارے پر مردہ جانور حرام کیا ہے. یعنی اللہ نے حرام جانور جو کیے تم پر وہ مردہ جانور ہے والدم اور خون ہے ولحم الخنزیر اور گوشت ہے خنزیر کا وما اہل به لغیر اللہ اور وہ جانور جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے. فمن اضطر پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے اضطراری حالت میں ہو جائے غیر باغ تو وہ نہ نافرمانی کرے ولا عاد اور نہ ہی زیادتی کرے بغاوت بھی نہ کرے اور دشمنی عاد عدوت سے ہے دشمنی سے ہے زیادتی بھی نہ کرے. دشمنی بھی زیادتی کی بنا پر بھی دشمنی ہوتی ہے. فلا اثم علیہ تو اس پر کچھ گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی بڑا بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے کتاب میں نازل کیا ویشترون به ثمنا قلیلا اور اس پر تھوڑی سی جو ہے وہ ثمن لیتے ہیں قیمت لیتے ہیں. اولئک ما یأکلون فی بطونہم وہ نہیں اپنے یہی لوگ ہیں جو نہیں ڈالتے اپنے پیٹ میں الا النار مگر آگ. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اللہ ان سے قیامت کے دن نہ بات کرے گا. ولا یزکیہم نہ ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں والعذاب بالمغفرہ اور عذاب کو خریدا مغفرت کے بدلے میں. کہ اللہ ان کو ہدایت دینا چاہتا تھا انہوں نے گمراہی خرید لی. اللہ ان کو مغفرت دینا چاہتا تھا بخشش دینا چاہتا تھا انہوں نے عذاب خرید لیا. فما اصبرهم علی النار تو کتنا صبر کر لیں گے آگ پر کس قدر وہ صبر کر لیں گے آگ پر. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق
اور یہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی کتاب حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، اختلاف ڈالا، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بے شک وہ دور کی ضد میں، دور اپنی ضد میں بہت دور جا پڑے ہیں کہ انتہا درجے تک کودنے پہنچے۔ آیات مبارکہ سے پہلے گزشتہ سبق میں حرام سے بچنے کی میں نے عرض کیا تھا کہ جو سبق پڑھایا جا رہا ہے اس میں سب سے پہلا سبق پڑھایا تھا کہ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور دوسرا سبق میں ساتھ تھوڑی سی دہرائی بھی کر رہا ہوں، دوسرا سبق پڑھایا کہ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر بہت اپنے آپ کو متقی کہنے والے، بڑے پرہیزگار کہنے، اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھنے والے، بڑے نمازی پرہیزی بھی بعض اوقات بیچارے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی کوئی مجبوری، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس صبر نہیں ہو پاتا۔ اس لیے میں نے ایک موقع پر عرض کیا تھا کہ صبر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اطاعت و نافرمانی کا دل کر رہا ہے، نہیں نافرمانی کر رہا ہے، اس پر اپنے آپ پر انتہائی دل کر رہا ہے کہ میں نافرمانی کروں، لیکن اپنے دل کو صبر دے رہا ہے کہ نہیں نافرمانی نہیں، اطاعت میں دل نہیں دے رہا۔ یہ بھی ایک صبر ہے، تو اپنے آپ کو حرام سے بچانا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں اسی کے متعلق لطیف سا اشارہ ہے، ذرا غور سے توجہ سے سنیں گے سمجھ آ جائے گی بات۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، وہ روزی کھاؤ جو میں نے تمہیں پاکیزہ دی، پاکیزہ روزی کھاؤ جو میں نے تمہیں دی۔ اچھا انسان کہے جی اللہ اس کو تو گزارا نہیں ہوتا، اللہ نے کیا دیا میں شکر دیا، اسی پر شکر کرو۔ کیا مطلب کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو تاکہ شکر کی کیفیت پیدا ہو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو تاکہ نافرمانی کی کیفیت پیدا ہو، نہیں، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو۔ اور جو اللہ نے روزی دی ہے اس پر قناعت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہر دن ناشکری میں نہیں آتا۔ کوئی آدمی مثال کے طور پر اس کی بزنس ہے، بزنس میں اضافہ کر رہا ہے تو لوگ کہے جی تو اسی پر شکر کرتا ہے، روز کیوں اضافہ کر رہا ہے؟ نہیں، اگر اللہ کے احکام پورے کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنی آمدن میں وہ اضافہ کر رہا ہے حلال طریقے سے، تو یہ ناشکری میں نہیں آتا۔ ناشکری میں یہ آتا ہے کہ اس پر اللہ نے رزق دیا ہے، اب یہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کے کہتا ہے وہی میں بھی بندہ، یہ بھی بندہ، انہوں گڈی دیتی ہے میں نے کچھ بھی نہیں دیتا، یہ ناشکری ہے۔ ہاں اس کے حصول کے لیے جائز طریقے، اللہ کے حکموں کو ادا کرتے ہوئے، اللہ کے حبیب کے طریقے پر چلتے ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طریقے پر چلتے ہوئے اگر جائز طریقے اختیار کر رہا ہے، اس کے اندر یہ ناشکری میں نہیں آتا۔ ہاں اگر جائز طریقے تو اختیار کر رہا ہے لیکن اس کے اختیار کرتے ہوئے یہ پکا ایسا دنیا کے اندر کھب گیا ہے کہ اللہ کو ہی بھول گیا، اللہ کے احکامات ہی بھول گیا ہے۔ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے نہیں کرتا۔ اب نماز کا وقت اس کو پتہ ہی نہیں چلا، نماز بھی گزر گئی، ایک بھی گئی، دوسری بھی گئی، تیسری بھی گئی، چوتھی بھی گئی، پانچویں بھی گئی، اس کو پتہ ہی نہیں، کوئی فکر ہے، پتہ نہیں کا مطلب فکر ہی نہیں ہے، اور کانوں میں جوں تک نہیں رہیں گی کہ نماز چلی گئی یا دنیا کمانے میں لگا۔ کیا کہنا ہے، جو آدمی نماز چھوڑ دے اور دنیا کمانے میں لگا ہو تو یہ دنیا اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی یا نقصان کا سبب بنے گی؟ اللہ کو چھوڑ کے جو آدمی دنیا میں لگ جائے وہ دنیا فائدہ کیسے دے گی؟ دیکھو پیسے سے انسان بستر خرید سکتا ہے، سکون گولیاں کھانے سے بھی، جب تک اللہ نہ دے، جب تک اللہ، پیسے سے آدمی آسائش کی چیزیں خرید سکتا ہے، سکون بظاہر جو سکون کی چیزیں خرید سکتا ہے، سکون نہیں خرید سکتا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں بشکر، اللہ نے جو دیا ہے نا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اچھا جب شکر کرو گے تو کیا ملے گا؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کرو گے اللہ کا تو اللہ اس پر اضافہ اللہ کی طرف سے اضافہ اللہ اور برکت ہے، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر جو ہے یہ تو ہے ہی، یہ بھی اس میں بھی کمی ممکن ہے، اور پھر ان عذاب لشدید، دنیا بھی گئی آخر میں بھی پکڑ۔ اس لیے جو اللہ نے روزی دی ہے، جو جائز طریقے سے آپ کو روزی اللہ دے رہے ہیں، بس اس پر قناعت کرو اور ناشکری والے الفاظ میں چھوڑ
ناشکری، اور پھر ناشکری ایک یہ بھی ہے، روزی دی ہے، اب یہ بڑھانا چاہتا ہے، اس کے لیے ناجائز طریقہ اختیار کرے، یہ بھی ناشکری ہے، ناجائز راستہ، کوئی بھی ناجائز راستہ، اس کی مختلف صورتیں، کچھ چند صورتیں جو عام ہم میں مروجہ ہیں وہ میں نے کچھ عرض کر دی، اور یہ تو ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ تو ایک قسم کی عیاشی ہوتی ہے، چل جی آج اس سے جرمانہ ہے، آج اس سے جرمانہ، ویسے کسی بیچارے کو جو سادہ سے مل کے اس کو باتوں میں پھنسا دیا چلتے ہوئے، ہم اسے ہوتا ہے اپنے دوستوں میں، ویسے جو سادہ سے مل گیا اس کو باتوں میں پھنسا دیا، چل تیرے سے وہ بیچارے کو بلا دیتے ہیں، چل تم نے یہ کیا ہے پھر تیرے سے جرمانہ، یہ کیا تیرے سے جرمانہ، ویسے بیچارے کو ڈرا دیا۔ اکثر ہمارے ساتھ بھی جو ہے اسکول وغیرہ میں پڑھتے تھے ہوتا تھا کہ بھائی کہیں کلاس تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تو بس اب جرمانہ ہی نہیں رہا، ہاں جی استاد نے کہا تھا کہ یہ جو لیٹ آیا ہے اس کو میری طرف سے، اپنی طرف سے، میری طرف سے اس کو بتا دینا ہے کہ چینج کروا کے، اب بیچارہ اچھے خاصے اس کے بعد تھے، اب یہ ایک بظاہر کوئی ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے کیا دیا، یا مثال کا ہمارے کو فوجی بھائیوں میں سے کوئی لیٹ آ گیا، کچھ تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، اپنی طرف سے آرڈر جاری کر دیا کہ فلانا استاد کہہ رہا تھا کہ وہ لیٹ آیا نا، اس کو کہنا فلانا فلانی بیان ہوگا سزا ہے، اب وہ بیچارہ ویسے سزا میں ہے، استاد آ کے پوچھتا ہے ہاں بھائی کیوں کھڑا ہے، مجھے اس نے کہا میں تو نہیں کہا، اب یہ پیچھے بیچارے ہاتھ پہ ہوتے دیکھو دیکھو ویسے ہی، یا ویسے استاد نے کہا تھا کہ اس کو کہنا کہ بوتل لے کے پہنچ جانا، اب یہ ناجائز صورتیں ہیں، بظاہر ان مسلمان کا دل دکھانا، مذاق میں بھی ناجائز اختیار ہے، اور پھر اس کا مال کھا دینا، اس کا دل ناراض ہو اور اس صورت میں اس کا مال کھانا، چاہے 1 روپیہ ہو چاہے 1 کروڑ ہو، یہ حرام ہے، قطعی طور پر حرام ہے، اس لیے اب اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ بہرحال ان کنتم ایاہ تعبدون، اگلے بھی بات یہ ہماری، اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے بندے سمجھتے ہو نا، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو، روزی تمہیں اللہ دے گا، ضروریات تمہاری اللہ پوری ہوگا۔ اچھا ایک بات ذہن میں آتی ہے، دنیا کے اندر انسان خواہشات پوری کرنے نہیں آیا، دنیا کے اندر انسان خواہشات پوری کرنے نہیں آیا، اور نہ ہی آج تک کوئی آدمی بھی پورے دعوے سے یہ کہہ سکا ہے میرے علم کے مطابق کہ میری ساری خواہشات پوری ہوئی، نہ انسان خواہشات پوری کرنے آیا ہے اور نہ دنیا کے اندر خواہشات پوری ہوں گی، کیونکہ یہ جگہ ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی یہ کہے کہ میں مسجد میں بیٹھ کے، یا مسجد پاکیزہ جگہ، میں ہوٹل میں بیٹھ کے، اب کھانے والی جگہ میں بیٹھ کے کہ میں یہاں پہ واش روم کروں، کیا خیال ہے لوگ اس کو اجازت دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ یہ واش روم کی جگہ واش روم ہے، یہ واش روم کی جگہ نہیں ہے، یا واش روم میں جا کے کوئی کہے کہ میں یہاں پہ کھانا کھا لوں، کیا خیال ہے لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کے بندے، عقل کے اندھے، یہ کھانے کی جگہ نہیں ہے، یہ واش روم کی جگہ ہے، کھانے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو دنیا ضروریات پوری کرنے کی جگہ تو ہو سکتی ہے، آدمی کی ضروریات تو جو مجبوریاں ہیں وہ اللہ کے انسان جو ہے وہ انسان کی اللہ تعالیٰ پوری کریں گے، لیکن خواہشات یہ انسان کسی کی نہیں پوری ہوتی، اس لیے خواہشات کی اکثر جو ساتھی جاتے ہیں نا، جو ناجائز کی طرف جاتے ہیں یا ناجائز جاتے نہیں ہیں لیکن دل کرتا ہے، وہ آپ دیکھو تو خواہشات کی لیے جاتا ہے، ورنہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً اللہ ضروریات سب کی پوری کرتا ہے، سب کی ضروریات پوری ہوتی ہے۔ دیکھو ضرورت کیا ہے کہ جس کے بغیر کام ہی نہ کرے، مثال کے آدمی کے پاس ایک ہی جوڑا ہے، اس کی ضرورت کے لیے کافی ہے، اگر 2 دیے 3 دیے 4 دیے 5 دیے پر اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن آدمی یہ کہے کہ میری خواہش پوری ہو جائے اور یہ طلب کرنا شروع ہو جائے کہ میری ہزاروں جوڑے ہو جائیں، تو یہ خواہش ہے، ضرورت نہیں۔ اس لیے ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اپنے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہو تو پھر جو اللہ نے روزی دی ہے اسی پر صبر شکر کر کے اپنی زندگی گزارو اور اسی پر قناعت کرو، اور اللہ کو اپنے جو ہے نا اپنا معبود سمجھو، اللہ کی عبادت کرو۔ پھر آگے چند جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کا تذکرہ کیا، کیونکہ بہت سارے کافر تھے، جیسے میں پہلے عرض کیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جنہوں نے خود اپنے آپ پر حرام کر دی تھی، حالانکہ وہ حرام ہوتی نہیں تھی، تو اللہ نے کہا دیا حرام تو وہ چیزیں ہیں جو مثلا مردار جانور ہے وہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے جس کو تم حرام سمجھتے نہیں ہو، یا وہ جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام اس پر لیا جائے، یہ حرام ہے۔ اگر کسی جانور کے ذبح کرتے وقت
یہ نام لیا گیا، یہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یہ فلانے صاحب کے لیے ہے، یہ فلانے صاحب کے لیے ہے، فلانے صاحب کے لیے ہے، فلانے صاحب کے لیے ہے، تو پھر آپ یہ قرآن کی آیت صاحب کیا کہہ رہی ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہے، وہ حرام ہے، صاف اللہ نے کہہ دیا۔ تو اب اس پر میرا کیا فتویٰ ہو سکتا ہے؟ قرآن نے صاف واضح کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ جانور ذبح کرتے ہو اشارے ثواب بھی کرنا ہے، کسی کو ذبح کر کے صدقہ دے دو، یا اللہ اس صدقے کا ثواب پھیلانے کو بھی مثال کرو، یہ ایک طریقہ ہے۔ لیکن یہ کہہ دیں یہ ہے ہی اسی کا ہے فلانے صاحب کے نام پر، تو یہ غیر اللہ ہے، اور یہ جانور تو مردار ہوا ہی ہوا ہے، اس کا کھانا بھی جائز ہے، اور جو کھاتے ہیں وہ اس نے حرام کھایا ہے، اس سے اگر آج تک کھایا ہے اس سے توبہ کرو اور آئندہ اس سے بچو، خود بھی دوسروں کو اس سے بچاؤ۔ اور خاف ہمانی کو غیر باغ مناعت، یہ مجبوری کی صورت بتائی، مجبوری کی صورت۔ مجبوری کیا ہے؟ حالت اضطرار۔ حالت اضطرار کیا ہوتی ہے کہ اب کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، حلال ہے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ بس اب مر جائے، کھاتا نہیں ہے تو مر جائے، اس کو کہتے ہیں حالت اضطرار۔ یہ نہیں ہے کہ ذرا سے پیٹ میں درد ہو گیا تو بس یہ حالت اضطرار ہو گئی ہے، فتویٰ میں مل گیا ہے، بس مجبوری مل گئی ہے، بس چلو یہ حرام کر دیا۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے پیٹ پر 2-2 3 تک کبھی مانگی، یہ حالت اضطرار نہیں ہے، ذرا سے بھوک لگی، اتنی بھوک کی شدید حالت کہ پیٹ کمر کے ساتھ جڑ گیا ہے، پیٹ مل گئے، اتنی شدید بھوک کی حالت۔ لیکن حرام کی طرف تو سوچنا بھی اس کے لیے مشکل ہے، لیکن حالت اضطرار اس کو کہتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور اس کی بھی اجازت جتنی ہو میں اب کروں۔ حالت اضطرار یہ کہ ابھی مر رہا ہے، اب یہ ہے کہ اب نہ کھایا تو بالکل مر جاؤں، اس کے لیے صرف اتنا کھانا جائز ہے کہ اس کی زندگی باقی رہ سکے، پیٹ بھر کے نہیں، غیر باغ ولا عاد، نافرمانی نہ کرے۔ نافرمانی یہ کہ اس نے کھا لیا یا کھانے میں بہت زیادہ کر دیا، یا ایک صورت نافرمانی کی ہو سکتی ہے کہ اتنا ہی تھوڑا کھایا کہ بالکل پھر بھی مر گیا، اور عادم بھی اس میں آتی ہے کہ بالکل اب سمجھا کہ اب کو اجازت ہے، تھوڑا سا کھانے کی اجازت ہے، تھوڑے کے چکر میں زیادہ ہی کھا لیا، فل پیٹ بھر کے کھا لیا۔ اور ایک نافرمانی یہ ہے کہ کھانے کی جب کھا رہا تھا اس وقت اس نے تھوڑا زیادہ کھا لیا، اور عداوت کی ایک صورت یہ ہے کہ اب ایک دفعہ جب اس کو موقع مل گیا اب اس نے کمانا ہی چھوڑ دیا، وہ کوشش چھوڑ دی، بس ٹھیک ہے ہمیشہ اسی پہ لگ گیا کہ بس میں مجبوری کی حالت ہے، یہ مجبوری ہے کیا کریں۔ تو مجبوری کی صورت میں صرف اتنا حرام کرنا جائز ہے کہ صرف اس کی جان بچ سکے بس، اور میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا کہ خصوصاً جو مطلب ہمارا پاکستان ہے کوئی جگہ ایسے ہوں گی، میرے علم کے مطابق، میرے علم میں نہیں ہے جو، لیکن زیادہ تر جو لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مجبوری ہے، کیا کریں کچھ نہیں ملتا، تو ان میں اکثریت اس کی ہوتی ہے کہ گزارا ان کا چل رہا ہوتا ہے، زندہ رہ سکتے ہیں، اتنا ان کو مل رہا ہوتا ہے جس سے وہ زندہ رہ سکتے ہیں، اگر اتنا مل رہا ہو جس سے وہ زندہ رہ سکتے ہیں تو پھر حرام کی طرف جانا جائز نہیں ہے، اور اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اور پھر کہا ان اللہ غفور رحیم، اگر تو فلا اسمار، اگر اس نے اتنا کھا لیا کہ بس صرف جان بچانے کے لیے کھا لیا، کہا اس کا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اور پھر آگے اس کا تذکرہ ہے، اس کا پہلے بھی گزر چکا کہ یہ یہود و نصارہ لوگ یہ کرتے تھے کہ احکامات جب لوگوں کو بتلاتے تھے، جو مالدار آتا پیسے شیسے والا آتا اسے پیسے شیسے لے کے تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ اپنی طرف سے حکم میں نرمی کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو لوگ تھوڑا سا پیسے لے رہے ہیں تھوڑے سے پیسے لے کے اپنے پیٹ بھر لیں، قرآن کو کتاب کو بیچ کر، کتاب اللہ کو بیچ کر، کہا کہ اپنے پیٹ میں پیسے نہیں ڈال رہے، کھانا نہیں ڈال رہے، یہ آگ ڈال رہے ہیں، کیا ڈال رہے ہیں؟ میں نہ آگ ڈال رہے ہیں۔ اچھا، ولا وقت پورا ہو چکا ہے، ولا یکلمہم اللہ، اللہ اس سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، قیامت کے دن بات نہیں کرے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ آئیں گے، اللہ سے کہیں گے، اللہ سے یہ کہیں گے سورہ مومنون میں، اللہ سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ہماری شقاوت ہم پہ غالب آ گئی تھی،
اس لیے ہم گمراہ ہو گئے تھے، اب ہمیں جو ہے نا وہ بھیجیں نعمل صالحا انا کنا موقنین، ہم بس اطاعت کریں، اطاعت کریں۔ اس وقت اللہ کیا فرمائیں گے، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفاع ہو جاؤ، بکو مت، بکواس مت کرو، بات مت کرو۔ یہ سخت الفاظ اللہ دے اخسؤوا فیہا، یہ ہے ولا یکلمون، کہ پیٹ میں آگ ڈالی ہے اب، اور پھر کہا ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے، یہ کافروں کے لیے ہے۔ ولا یزکیہم اور ولا یکلم اللہ، یہ کافروں کے لیے، یہ خالصتاً کافروں کے لیے ہے۔ جس مسلمان کے دل میں ذرا بھی ایمان کا ذرہ موجود ہے تو وہ تو قیامت کے دن اگر جہنم میں جائے گا بھی تو اس کا جہنم میں جانا، آگ میں جانا پاکی کے لیے ہوگا۔ ولا یزکیہم کا لفظ یہ کافروں کے لیے ہے، خالصتاً کافروں کے لیے، کہ ان کے لیے پاکی نہیں ہوگی، ان کے لیے پاکی نہیں ہوگی، اب ہمیشہ 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 دوزخ میں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک ہے۔ پھر انہی کی اللہ تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، ہدایت دکھلائی، ہدایت ان کے سامنے آئی، لیکن اس کو چھوڑ کے انہوں نے گمراہی اختیار کر لی، اور پھر اللہ کی مغفرت کا فیصلہ ان کے لیے آیا کہ اگر تم اب ایمان لے آؤ، اب بھی ایمان لے آؤ، پھر اسلام پر ایمان لے آؤ، جو تمہارے گزشتہ گناہ ہیں اللہ کو معاف کر دیں گے، لیکن انہوں نے مغفرت کو چھوڑ دیا اور عذاب کو اختیار کیا، نافرمانی کر کے گویا کہ عذاب کو اپنے لیے جو ہے ایکسیپٹ کر لیا، عذاب کو قبول کر لیا اپنے لیے۔ تو بعض اوقات یہ کہتے بھی تھے، تم کہتے ہو نا ہم غلط ہیں، تو ٹھیک ہے اللہ کو کہو ہم پر آگ کیوں نہیں برسا، ہم پر پتھر کیوں نہیں آتے، سرن کا فما اصبر ہمارا اللہ، جب ہم آگ میں جائیں گے نا اس وقت دیکھا جائے گا کتنے صبر کر رہے ہیں، کتنے ایک میں برداشت نہیں ہے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ جو اللہ کا عذاب ان کے لیے ہوگا یہ اس لیے کہ اللہ نے ان پر حق کتاب نازل کی ہے، ویسے نہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، نہیں، حق کتاب ان کو نازل کی، اس میں واضح حق موجود تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس کے اندر اختلاف ڈالا، اس کے اندر کھوٹ ڈالی، تو کیا اور پھر کیا لفی شقاق البعید، اتنا کھوٹ ڈالی، اتنی ضد اور عداوت کی کہ اپنی ضد اور عداوت کے اندر بہت دور چلے گئے، اس بنا پر اللہ کا عذاب ان کو آئے گا۔ یہ تھا عنایت کا مختصر خلاصہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ روزی ہم نے تم کو دی، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کے بندے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ جانور، خون، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس جانور پر پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا نام، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو کوئی بے اختیار ہو یعنی مجبور ہو تو نہ تو نافرمانی کرے نہ زیادتی کرے، فلا اثم علیہ، اس صورت میں خود کچھ گناہ نہیں، یعنی مجبوری کی حالت میں اگر اتنا اس نے کھا لیا جتنی اس سے زندگی بچ سکتی تھی، زیادہ نہیں کھایا تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، پر اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی کتاب، جو اللہ نے ان پر کتاب نازل کی ہے اس کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس پر تھوڑا سا قیمت مول لیتے ہیں، تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں کچھ نہیں بھر رہے صرف سوائے آگ کے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ بات کرے گا اللہ ان سے قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، اور عذاب کو خرید لیا بخشش کے بدلے میں، اللہ کو بخشش دے رہا تھا، انہوں نے عذاب کو خرید لیا۔ فما اصبرهم على النار، تو کس قدر وہ آگ پر صبر کرنے والے ہیں۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، یہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب ان کی طرف نازل فرمائی تھی۔ وإن الذين اختلفوا في الكتاب، اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف ڈالا کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ بہت دور کی جو ہے وہ اپنی ضد کے اندر بہت دور جا پڑے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی الملائکۃ المقربین، وعلی عباد اللہ الصالحین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ۔